حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ بھی نہ بہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یہ جو آنسو ہیں اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی محبت میں انسان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو، اللہ کی نظر میں ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ دوسری چیز بقساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا، دل بالکل سخت ہو جائے، دل پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ بعض بزرگوں کا یہ قول نظر سے گزرا، وہ فرماتے ہیں دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک وضاحت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب دل کی سختی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے دل کی سختی، تو بعض ہمارے بھائی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تو اس کا مطلب ہے میرا دل تو سخت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا مجھ پر عذاب ہے۔ تو یاد رکھیے دل میں انقباض کی کبھی کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور دل کا کفر میں سخت ہو جانا یہ اور چیز ہے۔ یہ جو قبض کی کیفیت ہے کہ دل بعض کا سکڑا ہوا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، دعا میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں نہیں لگ رہا، بعض اوقات کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، بعض اوقات حرام غذا کا اثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو بست کی کیفیت ہے کہ بڑا دل لگ رہا ہے، دعا میں بڑا مزہ آ رہا ہے، دل چاہتا ہے مانگتا ہی چلا جاؤں، مانگتا ہی چلا جاؤں، اور تلاوت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، دل چاہتا ہے ایک پارہ پڑھا دوسرا پارہ بھی پڑھ جاؤں، نماز میں بڑا دل لگ رہا ہے، یہ بست، اس کو کہتے ہیں بست کی کیفیت۔ تو بست کی کیفیت میں عبادت کر لینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ قبض کی کیفیت میں بھی عبادت کرے، دل نہیں لگ رہا پھر بھی پڑھ رہا، دل نہیں لگ رہا پھر بھی مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھا دیے بس اللہ تیرا حکم ہے، ہاتھ اٹھاؤ مانگو، میں مانگ رہا ہوں۔ اب دل کو لگانا نہ لگانا یہ میرا کام تو نہیں ہے، یہ تو تیرا کام ہے، دل پر میرا اختیار نہیں، آپ کا اختیار نہیں، اللہ کے نبی کا اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے، وہ نہیں کر سکتا جو میرے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ کیا چیز تھی؟ دل۔ اور تیسری چیز طول عمل، بدبختی کی علامت، لمبی امیدیں، لمبے منصوبے، لمبے پروگرام، یعنی ایسے پروگرام بنا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ارے 70 سال کا بوڑھا ہو گیا اور اب بھی بیٹھا، آخرت کی نہیں سوچتا، دنیا ہی کی کیلکولیٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے، 2 کروڑ ہو گئے، اگلے سال 4 کروڑ ہو جائیں گے، اب 6 کروڑ ہو جائیں گے، تو ایسے ایسے لمبے منصوبے پروگرام بیٹھے بنا رہے، آخرت کی فکر ہی نہیں۔ تو یہ طول عمل، یہ بدبختی کی علامت ہے، لمبے منصوبے۔ مومن کی شان یہ ہے ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہے، اس لیے ہمارے حضور نے فرمایا کہ وصیت نامہ لکھ کر رکھا کرو اپنے ساتھ، وصیت نامہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر سال لکھا کرے،
اب جنوری 2012 شروع ہو گیا، نیا سال ہے، آپ اپنا وصیت نامہ لکھ دیں۔ الحمدللہ میں ہمیشہ بتاتا بھی رہتا تھا، میرے پاس میرا وصیت نامہ لکھا رہتا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ حضور نے نقشہ کھینچ کر بتایا صحابہ کرام کو، یہ لمبی لکیر کھینچی، فرمایا کہ یہ انسان کے منصوبے اور پروگرام ہے، اور ادھر ایک خط کھینچا، فرمایا یہ اس کی عمر ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ منصوبے تو وہ آگے جا رہے اور عمر اتنی سی ہے۔ اور چوتھی علامت بدبختی کی، والحرص علی الدنیا، دنیا کی شدید حرص، دنیا کو ضرورت کے لیے کمانا یہ سنت ہے، یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، لیکن دنیا کا حریص بن جانا، حریص بن جانا کہ دین جاتا ہے تو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، آخرت تباہ ہوتی تو ہو جائے، لیکن دنیا ہاتھ سے نہ جائے، تو ایسا حریص بن جانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔